ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ہجرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کے دوستوں نے اشارہ فرمایا بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں، اور اسی کی بدولت ہماری تاریخ اور ہمارے سالوں کا حساب کتاب، مہینوں کا حساب کتاب اسی سے شروع ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ہے، بلکہ ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل نظام ضابطۂ حیات ہے۔ اور ادھر سے ہم بلکہ ایک بچہ بھی شاید اس ضرورت کو محسوس کرے کہ انسانی زندگی میں حکومت سب کچھ ہے۔ حکومتوں کے ہاتھ میں سیاہ و سفید ہوتے ہیں، اور حکومتیں انسانی تاریخ کو کئی اور موڑ سکتا ہے، انسانی جو رفتار ہے زندگی میں اس کو کئی لے جا سکتا ہے، صحیح کی طرف بھی اور خدا نخواستہ منفی کی طرف بھی۔ میں سمجھتا ہوں البتہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہجرت میں جو قربانی کا عنصر شامل ہے، جس میں مولائے متقیان امیر المومنین حضرت رسول خدا کے روح بستر پر سوئے جبکہ خطرہ یقینی تھا، وہ سب کے سامنے واضح میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہجرت کے بعد سامنے آیا وہ اسلامی حکومت کی تشکیل، اسلامی حکومت کی تشکیل جسے ہم آج بڑے فخر کے ساتھ، اور فخر انسانیت بھی ہے، ریاست مدینہ کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ کون سربراہ ہے اس حکومت کا؟ خود رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسی ریاست جس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، ظلم و ستم کا تصور نہیں۔ جس مدینہ فاضلہ کا تصور افلاطون نے پیش کیا، اس کا عملی میدان میں رسول خدا نے نمونہ پیش کیا۔ اور مادی ترقی، ٹیکنالوجی میں ترقی بھی اسی جیسی حکومت کے سائے میں انسان کو مل سکتی ہے، اور اگر ترقیاں مل جاتی ہے لیکن وہ انکمپلیٹ، ناکمل۔ ایک محفل نکاح میں ایک میجر صاحب موجود تھے جو جاپان گیا ہوا تھا، وہ بڑے فخر سے جاپان کی خوبیاں بتا رہا تھا، جاپان میں یہ ہے، جاپان وہ ہے، بس اتنا باقی تھا کہ وہ گزار دیے وہاں کے لوگ، اتنا نہیں تھا، باقی سب جو ایمان والے ہوئی ہے، تقوی والے ہوئی ہے، صالحیت والے ہوئی ہے۔ جب ان کی تمام باتیں ختم ہوئی، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ غالباً 2023 میں جو رپورٹ BBC نے شائع کی جاپان کے بارے میں، اس کو آپ کو پڑھا ہے؟ میں نے اس میں کیا ہے کہ 25,000 سے زیادہ لوگوں نے خودکشیاں کی۔ ابھی آپ لوکل میں سرچ لگا لیں تو آپ کے سامنے آئے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاکستان میں آبادی 24 کروڑ ہے، وہاں کی آبادی 8 کروڑ ہے، یعنی 3 برابر ہم زیادہ ہیں، اور ہمارے پاکستان میں ہر قسم کی معروفیت، دہشت گردی سے لے کر بھوک، افلاس۔ میں بعض علاقوں میں گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے کہ پانی، صاف پانی پینے کے لیے بھی نہیں، گندا پانی پیتے ہیں۔ ایک ایسے پانی جس کو ہم شاید نہانے کے لیے بھی نہ استعمال کریں، اس سے وہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان میں، لیکن پورے پاکستان میں ایک سال اگر کوئی خودکشیاں ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 100 سے زیادہ ہو، کیونکہ لوگوں کا ایمان ہے اللہ کے اوپر۔ یہ تصور موجود ہے کہ اگر یہاں کچھ نہ ملا کہیں کسی اور جگہ پر کچھ مل سکتا ہے۔ اور پھر جاپان میں تمام ترقیوں کے باوجود یہ اتنی خودکشی اس نظام کے اوپر
سوالیہ نشان ہے. کوئی یہ کہے کہ وہاں پر ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو میں وہی مثال پیش کروں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا سر بڑا خوبصورت ہے, سر بڑھ گیا اس کا, لیکن پورا درد جو ہے وہ چھوٹا نہیں. ایسے نامکمل ترقی انسانیت کی تزویر ہے, انسانیت کی مفید نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ریاست مدینہ کی تشکیل کی, اس میں یہ دونوں پہلو, مادی پہلو اور معنوی پہلو, دونوں کو مد نظر رکھا گیا. اور اس کے آیات میں بہت زیادہ مثال ملتی ہے. میں آج مثال آپ نے فرمایا بات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, شاید ان کے ذہن میں اگر ہو تو, کہ یہ جو حضرت موسیٰ کا قصہ بات اور قرآن میں ہے نا, کہ حضرت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ جا رہے ہیں, پیچھے دشمن ہے, آگے دریا ہے, لوگوں نے کہا انا لمدرکون, اور پھنس گئے. بلا فاصلہ ایک ایسا لیڈر, ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی قیادت کو بلا فاصلہ کر رہا کس ہمیں پیسے مائی رب سیاحتی, میرے ساتھ میرے اللہ, بہت مفہوم کے ساتھ ہے یہ, میرے ساتھ میرا اللہ جو مجھے رہنمائی فرمائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ لاٹھی مارا, دریا رک گیا اور حضرت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ وہاں سے گزرے. آگے جا کر جب ان کو پیاس لگی تو پیاس کے سلسلے میں حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری اور پھر 12 چشمے ٹوٹے اور سب سے راغ ہو گئے. اور آگے جا کر جب بھوک کا مسئلہ پیش آیا تو من و سلویٰ کا اظہار کر دیا گیا. یہ صرف قصے یا قرآن ایک تربیتی کتاب ہے, صرف قصہ و کہانی اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو, یعنی جن کے ہاتھ میں لوگوں کا پانی, دانا اور کھانا اور سب کچھ ہے, اسے ایک ایسی شخصیت کے پاس ہونا چاہیے جس کا رابطہ اللہ سے, جو یہ کیسے کھلا مئی ربی, میرا ساتھ میرا اللہ ہے. اور یقین جانیے پروردگار عالم نے اس کا بندوبست کیا ہے, چونکہ یہ مکمل نظام چاہتا ہے. اگر اس کا بندوبست نہ کرتا ہوتا, رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے بعد اس ریاست مدینہ کو چلانے کے لیے اگر اس کا بندوبست نہ کیا ہوتا تو اسلام کے اوپر بات ہے. اسلام معذرانہ مکمل. ہاں ہمارے یہاں برحال میرا عقیدہ معذرت کے ساتھ اجازت تو ہے اپنا عقیدہ پیش کرنے کا, کہ ہم یہی کہتے کہ رسالت کے بعد خدا نے امامت رکھی. امامت وہ ہستی ہے جس کا, ٹھیک ہے نبوت ہے, سب جدا ہے, نبوت کو وحی ملی ہے. امامت کا کام ہے کہ اسی وحی کو آگے چلائے, مکمل طور پر چلائے, اس کو نافذ کرے. اور وہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام امامت. اور اس زمانے میں جبکہ اتنی ترقی ہوئی ہے, ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھوں گا, دنیا ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ آگے بھی ہے. ہم اکثر تقریباً نادیدہ لوگ ہیں, معذرت کے ساتھ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں, میری آپ کی بات نہیں ہے, ہم پوری انسانیت نادیدہ لوگ ہیں. ہم یہ جو کچھ ترقیاں ہمیں ملی ہے اس کو بہت بڑی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں. میں سمجھتا ہوں بہت ساری اس سلسلے میں حدیث روایت ہے کہ اگر امامت کا سلسلہ چلتا تو شاید یہ ترقی جو اب ہے اس کے 10 گنا سے زیادہ ترقی انسانیت کو کوئی 200-300 صدی کے بعد رسول کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مل جاتی, لیکن نہیں چھوڑا گیا. آپ نے دیکھا خلافت راشدین کے بعد, خلفائے راشدین کے بعد ایسے لوگ آئے جو یزید کی طرح تھے, ان کو صرف ہم نے عیاشیوں سے سرکا. بنی عباس آئے, بنی عباس کو ٹوٹلی اپنے عیاشیوں سے سرکا. وہ انسانی ترقی کو سمجھتا نہیں تھا, وہ معنوی ترقی کو, روحانی ترقی کو, مادی ترقی کو سمجھتا بھی نہیں تھا. اور یہ رہی کہ مسلمان دن بدن وہ مسلمان جن کے پاس قرآن ہے, جن کے پاس انسانیت کا سب سے بڑا فارمولہ موجود ہے, اس انسانیت کو یوں ضرور کر دے مارا گیا ہے کہ ہم ابھی دوسروں سے نیچے. آپ الحمدللہ میری بات کو سمجھ رہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں ان کے میدان میں ہم دوسروں سے پیچھے ہیں, وہ ہم سے آگے, اور ہم انہی کے جو پڑھا ہے اور جن کو ہم نے, انہوں نے ہمارے ہی دین سے دیا ہے, اسی کا ایک قسم کا وہ کاپی پیسٹ بنا کر وہ ہمیں پیش کرتے ہیں. ہم اپنے معذرت کے ساتھ یونیورسٹیوں میں اسی چیزوں کو پڑھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب جب انسان اتنی ترقی کر چکی ہے, لیکن ایک ایسا نظام جس میں مکمل
صحیح ہو. سیاست کو مطلب صحیح چلانا کسی چیز کو, جس میں جھوٹ نہ ہو, فریب نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, خرابی نہ ہو, ایسا نظام آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے, کیونکہ جو سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا, وہ جھوٹ بکتے ہوئے, ہذیان بکتے ہوئے میڈیا کے اوپر, امریکی سب سے بڑا ملک تو اسی تصور ہے کہ وہ ہے, وہ جھوٹ بکتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, ہذیان بکتے ہوئے, اسے کوئی شک محسوس نہیں ہوتا. بابا کہاں انسانیت, تو انسانوں کا کہ ملکوں کا سب سے بڑا ملک ہے اور تو اس ملک کا سب سے بڑا سربراہ ہے. نہیں, انسانیت کے لگتا ہے کہ فی الحال کی جو انسانیت ہے وہ انسانیت کے سامنے سے گزر بھی نہیں, اور اللہ نے بندوبست کی ہے اس کا کہ اپنے ایک حجت کو, ایک امام کو, ہم کہتے ہیں پردے غیب میں, احادیث میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ کہ وہ تولد پیدا فرمائیں گے, اور وہ ایمان مہدی ہے. وہ ایک ایسا شخص جن کو خدا نے تربیت کی, جو معصوم ہے, جو گناہوں سے پاک ہے, وہ آئیں گے یا آپ کے عقیدے کے مطابق وہ تشریف لائیں گے, متولد ہو جائیں گے, بہرحال ان کو آنا ہے, اور وہ انسانوں کی تربیت کریں گے. تربیت کے بعد پھر انسانیت کی باری آتی ہے کہ انسان کو دنیاوی ترقی اور اخروی ترقی انشاءاللہ حاصل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک چیز کو چونکہ کہا گیا کہ وہ اختصار ہو, اختصار کرتے ہوئے آج کروں گا کہ اسی ایک چیز کو جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس فرمایا. انہوں نے کہا, یہ شعر آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, ہو جس کے نگاہ زلزلۂ عالم افکار. جو کچھ ابھی ذہنوں میں ہے یہ افکار, ان افکار کو جس طرح امام خمینی نے کہا کہ کمیونزم کے افکار کو ابھی کچرے کی ٹوکری میں ڈھونڈنا چاہیے, اسی طریقے سے یہ بہت سارے افکار جو فی الحال فلائزم کیپٹلزم کیا بولا, ان سب کو کچروں میں جانا چاہیے, اور الہی تربیت شدہ فکر کو آنا چاہیے جو انسان کے دنیا و آخرت کی ترقی کے ضامن ہے. والسلام علیکم.